بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، جس ہستی پر قرآن اترا ختمی مرتبہ، وہ ہستی اس قرآن کے تعارف میں فرماتی ہے کہ لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس قرآن کا ایک باطن ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ ظاہر قرآن یہی ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد ماہ مبارک رمضان کی ایک شب، جس شب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا نزول دو طرح سے، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی۔ نزول تدریجی یعنی منجمن، ٹکڑوں میں قرآن 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں نازل ہوا۔ شمسی اعتبار سے یہ جو آپ جنوری فروری کہتے ہیں، اس اعتبار سے 22 سال بنتے ہیں، اور قمری اعتبار سے یعنی محرم و صفر یہ 23 سال۔ ان 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں منجمن قسطوں میں قرآن ختمی مرتبت پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کا نزول تدریجی ہے۔ ایک اسی قرآن کا نزول دفعی ہے، یعنی دفعتاً ایک مرحلے میں نازل ہوا۔ فرق یہ ہے ان دو نزول ہائے قرآن کہ نزول تدریجی الفاظ و حروف و کلمات کی شکل میں نازل ہوا، اور نزول دفعی جو شب قدر میں اترا قرآن، یہ الفاظ کی شکل میں نہیں اترا، جوامع الکلم کی صورت میں، مفاہیم اور معانی کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر الہام ہوا، القاء ہوا۔ یہ قرآن جس طرح سے یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور آقا فرماتے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ شب قدر کا ظاہری معنی مراد ہے، ایک اسی شب قدر کا باطنی معنی ہے، جسے امام ششم نے بیان فرمایا، جسے امام پنجم نے بھی بیان فرمایا، جسے امام جواد نے بھی بیان فرمایا، جن کی نسبت سے یہ مقام ہے۔ یہ بارگاہ امام تقی جواد کی نسبت سے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر دو طرح سے ہے۔ شب قدر ایک مرتبہ ظرف زمان ہے، ایک مرتبہ شب قدر ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان یعنی زمانی اعتبار سے یہ شب سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کی ایک رات یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سے مراد ظرف زمان ہے۔ ایک اسی لیلۃ القدر سے مراد ظرف مکان بھی ہے۔ یہ امام صادق نے بھی فرمایا، امام تقی جواد نے بھی فرمایا، باقر العلوم نے بھی فرمایا، اور خمینی بت شکن نے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ دیگر معتبر کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے کہ حقیقتاً لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے۔ کہا امام ششم نے فرمایا کہ سورہ قدر میں قدر سے مراد ذات خدا، لیل سے مراد فاطمہ زہرا۔
لیلۃ القدر خود ذات فاطمہ ہے، حقیقت لیلۃ القدر ذات فاطمہ، ماہیت لیلۃ القدر ذات فاطمہ۔ لیلۃ القدر کا ایک مفہوم زمانی ہے، ایک مفہوم مکانی ہے۔ جب لیلۃ القدر کو ہم ظرف زمان قرار دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایک شب میں یہ قرآن بطور نزول دفعی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اور اگر لیلۃ القدر کو ظرف مکان مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں اس کے نقطہ وسط میں یعنی 15 شعبان کو اللہ نے ایک ذات پر قرآن ناطق کو نازل کیا۔ فرق کیا ہے؟ قرآن صامت کو قلب رسول پر نازل کیا، قرآن ناطق کو بسعت الرسول اور قلب بطول پر نازل کیا۔ اور جب قرآن ناطق کو قلب بطول پر نازل کیا، کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے کون سا وقت منتخب کیا نزول قرآن ناطق کے لیے کہ جب حجاب اللہ، حجاب التوحید، بضعت الرسول، ام ابیہا، ام الائمہ، سر عظم پروردگار فاطمہ زہرا حالت روزہ میں ماہ رمضان کے وسط میں جائے نماز پر ذکر خدا کے دوران دو نمازوں کے بیچ میں ظہر کو تمام کیا۔ اس اثنا میں رحل عصمت و طہارت پر اللہ نے عزتوں کا یہ قرآن نازل کیا۔ روح زمین پر یہ شرف 4 زوات کو حاصل ہے، ایک زینب کبریٰ، دوسرے زینب صغریٰ، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے حسن مجتبی، اور سب سے پہلے یہ شرف جس ہستی کو عطا ہوا وہ امام حسن مجتبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے جن کے لیے فاطمہ زہرا کو ماں قرار دیا۔ یہ وہ شرف ہے جس میں کائنات کا کوئی نبی بھی ان 4 کے ساتھ سہیم اور شریک نہیں ہے۔ ساری کائنات میں فاطمہ زہرا یا زینب صغریٰ کی مادر گرامی ہے، یا زینب کبریٰ کی مادر گرامی ہے، یا حسین ابن علی کی مادر گرامی ہے، یا حسن مجتبی کی مادر گرامی ہے، تو پھر خود وزن کریں وہ حسن کہ جو 2 نمازوں کے درمیان جائے نماز فاطمہ پر ماہ مبارک رمضان کے وسط میں اس لیلۃ القدر پر عزتوں کا قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے، اتنا پاک کہ نہ ماں کی نماز متاثر ہوئی، نہ ماں کا روزہ متاثر ہوا، نہ ماں کا ذکر خدا متاثر ہوا۔ یہ عزتوں اور طہارتوں کا قرآن اور دنیا اس حسن مجتبی کا تقابل کرے اس فرد کے ساتھ جس سے متعلق جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف نے اپنی کتاب ربیع الابرار کی 2 جلد میں یہ تحریر کیا۔ جار اللہ زمخشری کہ جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے ربیع الابرار کی 2 جلد میں لکھا کہ جب حسن مجتبی کا دشمن دنیا میں آیا، یہ حسن مجتبی ہے عزتوں کا قرآن، اور جو مقابلے میں آ رہا ہے دنیا جس کے ساتھ تقابل کرنا چاہتی ہے، حسن مجتبی جسے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے وسط میں 2 نمازوں کے درمیان جائے نماز فاطمہ پر بھیجا، اس حسن کا ایسے فرد کے ساتھ کیا تقابل ہے کہ جس کی پیدائش کے موقع پر 4 افراد آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا بیٹا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ حسن مجتبی خیر مطلق ہیں، جو نام حسن تاریخ انسانی میں یہ نام پہلی مرتبہ آپ کے لیے، اور یہ نام خود خدا نے معین کیا۔ حسن یعنی تمام تر عزتوں، تمام تر فضیلتوں، تمام تر شرف بشر کو ایک نقطے پہ مرتکز کیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ حسن یعنی خیر مطلق، اور جو اس خیر مطلق کے مقابلے میں آئے گا وہ شر محض اور شر مطلق ہے۔
کوئی تقابل نہیں ہے. حسن مجتبی طہارتوں کا قرآن، عزتوں کا قرآن. اور جب آئے فاطمہ زہرا کے گھر میں ختمی مرتبت کو پتا چلا، دواں دواں کشا کشاں بیت فاطمہ کی طرف چلے آئے، ہاتھوں پہ اٹھایا. اور جب ہاتھوں پہ اٹھایا امام حسن مجتبی نے تبسم کیا. امام حسن مجتبی سے متعلق بہت سارے معصومین کا یہ جملہ ہے. کئی معصومین نے یہ ایک جملہ کہا کہ روح زمین پر پوری کائنات میں وجود مبارک ختمی مرتبات کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھنے والی ہستی حسن مجتبی ہے. کان اشبہ الناس برسول اللہ، وہ ذات کے جو روح زمین پر رسول اسلام کی شبیہ تام اور نقش ثانی ہے، یہ حسن مجتبی ہیں. اگر یہ بات ہے جیسے معصوم نے فرمایا تو مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر اپنی گود میں حسن کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں حسن کو، یا پھر آئینہ اٹھا کر خود کو دیکھ رہے ہیں. حسن مجتبی یہ حسن مجتبی رسول اسلام کا نقش ثانی ہے. گویا خدا نے فاطمہ کے گھر میں دوبارہ سے محمد مصطفیٰ کو اتارا ہے. اور پھر کیا شان ہے، کیا محبت ہے، کیا انداز ہے. کچھ روایات پچھلے سال میں بیان کی، کچھ اس سے پچھلے سال میں آپ کے سامنے بیان کی. جو عاقلانہ محبتیں ہیں، کیا انداز ہے ختمی مرتبت کا. ابھی حسین نہیں آئے، حسین سے پہلے امام حسن مجتبی کو اپنی پشت پر اٹھا کر اس طرح سے گھر کے اندر، کبھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر جب حسین آئے تو دونوں کو بٹھا کر ختمی مرتبت سواری دیتے ہیں، کبھی گھر میں، کبھی باہر گلی میں، کبھی اور آگے آ جاتے ہیں. انداز یہ ختمی مرتبت کی، یہ عاقلانہ محبتیں ہیں. محبت بھی ہے، تعارف بھی ہے. تعارف بھی ہے ختمی مرتبت اس حال میں کہ اپنے گھر میں ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک طرف حسین کو بٹھایا ہے. داہنے طرف کی بال زلفیں حسن مجتبی کے ہاتھ میں تھما دی، اور بائیں طرف کی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں تھما دی، اور باقاعدہ سے سواری کی آواز نکال رہے ہیں. تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد میں لکھا ہے، کنز العمال میں علی متقی ہندی نے چھٹی جلد میں تحریر کیا کہ ختمی مرتبت سواری کی آواز نکال رہے ہیں. یہ محبت کی انتہا ہے. امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت گھر میں، گھر سے باہر، گھر میں سواری بنے کوئی بات نہیں، گھر سے باہر یہاں تک کہ گلی سے گزرتے ہوئے کسی چوراہے میں آ جاتے ہیں، کسی دوراہے میں آ جاتے ہیں. اور کسی نے جب دیکھا ختمی مرتبت کو سواری بنے ہوئے، بے ساختہ زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، عجب کتنی بہترین سواری ہے. بار بار دیکھا انگشت بدندان، انگشت حیرت کو دانتوں نے چبائے، ایک جملہ کہہ رہے کتنی بہترین سواری ہے. اور جب یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا، ختمی مرتبت کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے. فرمایا تعجب ہے تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہے. یہ حسن مجتبی ہیں جنہیں سوار کر کے ختمی مرتبت گھر سے باہر تشریف لاتے ہوں. پھر حسین بھی سوار ہیں، حسن بھی سوار ہیں. تمہیں دست ادب جوڑ کے عرض کروں آقا باری رکھ لیں، پہلے حسن کو سوار کریں پھر حسین کو سوار کریں. کیوں ایک ساتھ سوار کرتے ہیں؟ اور اگر ایک ساتھ سوار کرتے ہیں تو پھر گھر کے اندر رہیں، کم سے کم ان دو کو گھر سے باہر نہ لے کے آئیں. اور اگر گھر سے باہر لے کے آ رہے ہیں تو پھر گلی سے واپس گھر مڑ جائیں. لیکن پیغمبر تو مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے چلتے ہیں سواری کی آواز نکالتے ہوئے کہ کبھی کسی دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی سے راہے پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی چوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ رسالت میں عرض ادب کروں، یا رسول اللہ یوں نہ کیجئے کہ اپنے نواسوں کو، اپنے دو بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر اپنے گھر سے باہر چوراہے پہ لے آئیں تو ختمی مرتبت استفسار کریں کیوں، کیا قباحت ہے. تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں مبادا دونوں میں سے ایک
بچہ یہ خواہش کرے کہ میں دائیں طرف جانا چاہتا ہوں اور دوسرا یہ خواہش کر لے کہ میں بائیں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی کہ دائیں جاؤں یا بائیں مڑوں۔ اختلاف کی صورت میں آپ کے لیے پریشانی، تو گھر کو ہی کافی سمجھیے اور گھر کو ہی منتخب کیجیے اور گلی تک رک جائیے۔ یوں مدینے کے چوراہوں میں ان دو بچوں کو زلفیں تھما کے نہ لائیے، تو پیغمبر فرماتے ہیں میں اسی تعارف کے لیے تو انہیں گلی گلی اور مختلف مقامات اور چوراہوں پر لے کے آتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ دونوں اگر اپنی طبیعت کے تابع ہوں تو اختلاف ممکن ہے، یہ دو تو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ جو مشیت میری ہے وہ مشیت حسن کی ہے، جو مشیت حسن کی ہے وہی مشیت حسین کی ہے۔ حسن میرا نقش ثانی ہے اور حسین حسن کا نقش ثانی ہے۔ ہماری مشیت میں وحدت ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ حسن چاہتا ہے، جو حسن چاہتا ہے وہ حسین چاہتے ہیں۔ خبردار ان کے کسی عمل میں قیامت تک شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ حالت قعود میں ہو خواہ حالت جنگ میں ہوں۔ اگر جنگ کریں گے تو وہ میرا عمل ہے، اگر صلح کریں گے تو وہ میرا عمل ہے۔ اگر میں حسن کے زمانے میں ہوتا وہی کرتا جو حسن نے کیا، اگر حسین کے زمانے میں ہوتا تو وہی کرتا جو حسین نے کیا۔ یہ دونوں میرے آنکھیں ہیں، یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں، یہ دونوں سردار جنت ہیں۔ یہ شرف کہ ایک کم 1,24,000 نبی رعایا ہے حسن کی اور حسین کی، لیکن نہ حسن کو اکیلے سردار قرار دیا نہ حسین کو۔ ابھی آپ چلے جائیے پاکستان میں، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے جو انتخابات ہوئے، ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا، ایک پارٹی سے وزیر اعظم کو منتخب کیا گیا، ایک پارٹی سے صدر کو منتخب کیا گیا۔ لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہو جائیں یا ایک ملک میں 2 صدر ہو جائیں۔ نہ، وزیر اعظم ایک ہونا چاہیے، صدر ایک ہونا چاہیے تاکہ مملکت کے امور ادارہ ہو سکے اور آگے چل سکیں۔ اگر 2 پارٹیوں کے باہمی توافق سے حکومت بن رہی ہے تب بھی عہدہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح سے تقسیم ہو جائے کہ منصب الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک منصب 2 افراد کو دینے کا مطلب جنگ ہے، اختلاف ہے۔ تو جنت میں ایک حسن کو سردار بنا دیں یا ایک حسین کو سردار بنا دیں، نہ، دونوں کو سردار بنا کے بتایا ہے کہ دونوں کی مشیت ایک ہے، دونوں میری مشیت کے مظہر ہیں۔ جو حقیقت حسن کی ہے وہ حقیقت حسین کی ہے۔ پوری کائنات جو بھی جنت میں جائے گا، نبی غیر نبی، ولی غیر ولی، امام غیر امام، سب رعایا ہیں یا حسن کی یا حسین کی۔ یہ دونوں سردار ہیں تمام اہل جنت کے، اور ان کی سرداری کے نیچے آنے کے لیے اور یہ شرف حاصل کرنے کے لیے جنتی ہونا شرط ہے، اور جنت صرف اسی کے پاس آتی ہے جو ان 2 کو سردار مان لیتا ہے۔ جو ان 2 کو سردار مان لیتا ہے، کس سے تقابل کرے؟ جہاں نبی رعایا ہو، جہاں نبی حسن مجتبی کی رعایا ہو، ایسی ہستی کا کسی عام اوباش کے ساتھ کیا تقابل کیا جائے؟ اور یہ حسن، یہ حسین، ان کے بابا علی کے ساتھ کسی کا تقابل کرنا، یہ تو مقام حسن ہے، یہ مقام حسین ہے۔ اور مقام علی کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے سردار ہیں۔ انسان سوچ میں پڑ گیا شاید علی کے بھی سردار ہوں گے، نہ، فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کا بابا علی تو ان دونوں سے افضل ہے۔ وہ جو حسن سے بھی افضل ہے، وہ حسین سے بھی افضل ہے۔ شام کے اوباش اور عیار افراد کا اس علی کے ساتھ کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب، یہ مقام و شرف امام حسن مجتبی، یہ بچپنا ہے۔ اپنے نانا کے درس میں جاتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نانا کے درس میں سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ جو دنیا میں آ کے سیکھے وہ ہرگز محمد مصطفیٰ کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ اتنی دیر بابا کے، اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے، نانا انہیں دیکھیں گے، یہ نانا کو دیکھیں گے۔ سیکھنے کے لیے جانے
جانے والے اور ہیں، حسن مجتبی اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ جب بیٹھے تھے نانا کے درس میں، تو درس میں بیٹھے بیٹھے اچانک رخ آسمان کی طرف کیا، اور آسمان کی طرف رخ کر کے پھر برابر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ ایک لمحہ، دو لمحے، چند لمحے نہ، اتنا وقت گزر گیا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک فرد کو الجھن ہونے لگی، ایک فرد کو مشکل پیش آئی۔ مثلا آپ اس مجلس میں ہیں اور سب اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ کے ساتھ قریبی کوئی فرد جیب سے موبائل نکالے ایک آدھ میسج دیکھ لے تو آپ کو دقت ہوگی، لیکن آپ تحمل کریں گے۔ لیکن اگر وہ برابر اسے کھیلتا چلا جائے، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا اور آپ کہیں گے میاں ایسے جیب میں رکھ لیجئے۔ تو جتنے بھی آپ صبور ہیں، حلیم ہیں، ایک مرحلے پہ پہنچ کے آپ کی برداشت جواب دے جائے گی۔ تو اگر کچھ لمحوں کے لیے حسن آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ تحمل کر لیتے، لیکن نہ ٹکٹکی باندھے۔ بہت دیر ادھر پیغمبر درس دے رہے ہیں، صحابہ کے لیے دین بیان کر رہے ہیں، ادھر حسن مجتبی آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بار بار پہلو بدل رہے ہیں، مڑ کر وہ فرد دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیمانے سب لبریز ہوا۔ کہا حسن مجتبی ٹھیک ہے، آپ محمد کے بیٹے ہیں، آپ محمد کے فرزند ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب ہے کہ وہ دین سکھائیں اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں، آپ وہ شریعت کے مسائل بیان کریں اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے یوں آسمان کی طرف دیکھیں۔ حسن مجتبی نے تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ ہٹایا، اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ حسن مجتبی اسے کوئی جواب دیتے، ختمی مرتبہ جو فراز منبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کلام کو روک دیا، اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے جو امام حسن کو درس دے رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا۔ فرمایا اے میرے صحابی حسن کو چھوڑو، میرے صحابی حسن کو چھوڑو، تم میرا بیان سنو، تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے، اور یہ خیال مت کرنا کہ حسن مجتبی محض آسمان کی طرف دیکھ رہے، نہ، ان الحسن لجلاحظ اللوح المحفوظ، ان الحسن لجلاحظ اللوح المحفوظ۔ حسن مجتبی تو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔